بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وما قیل، یہ درمیان میں سبق رہ گیا۔ امام غزالی کا مذہب یہ تھا کہ علم نظری ہے۔ اچھا جی، وما قیل، امام غزالی نے کہا تھا کہ علم نظری ہے متعثر التاریخ، یہ کہا۔ اس پر معترض نے اعتراض کیا تھا کہ ہم علم کی تقسیم کرتے ہیں، علم کی، اور تقسیم میں ایک مقسم ہوتا ہے جو ما بالاشتراک ہے، اور ایک قیودات مختلفہ ہے جو ما بالامتیاز ہے۔ تو تقسیم مشتمل ہے ما بالاشتراک ما بالامتیاز پر، اور تعریف نام ہے ما بالاشتراک اور ما بالامتیاز۔ ہم نے کہا کہ علم اعتقاد ہے، اب یہ اعتقاد یا جازم ہوگا تو غیر جازم سے اعتراض آیا ظن سے، اور جازم یا مطابق ہوگا تو جہل سے اعتراض آیا جو غیر مطابق، اور ثابت ہوگا تو تقلید سے اعتراض آیا۔ تو اعتقاد ما بالاشتراک اور جازم ما بالامتیاز ہوگا، تو تقسیم مرکب بنی ما بالاشتراک ما بالامتیاز، اور جہاں ما بالاشتراک ما بالامتیاز وہ تاریخ ہے۔ جیسے ہم انسان، حیوان اور ناطق، تو حیوان ما بالاشتراک ہے اور ناطق ما بالامتیاز، تو یہ تاریخ ہے، تو تقسیم بھی تاریخ ہے۔ تو مصنف نے، قاضی نے اپنی طرف سے جواب دیا تھا کہ یار تقسیم سے تعریف حاصل ہو گئی لیکن رسمی، اور اس کا ہم نے انکار نہیں کیا تھا۔ ہم نے جو انکار کیا تھا تحدید حقیقی کا جواب ہوا یا نہ ہوا؟ وما قیل، یہ اس اعتراض کا دوسرا جواب ہے۔ قاضی کہتے ہیں یہ جواب غلط، یہ جواب، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امام غزالی کا کہنا صحیح ہے کہ علم نظری ہے اور تاریخ متعثر ہے، اگر معترض کہے کہ تقسیم سے تو تعریف آ گئی، تعریف سے تقسیم سے تو کہتے ہیں کہ یار یہاں تقسیم سے جازمن آیا، ثابتن آیا، مطابقن آیا، ٹھیک ہے، اور یہ لازم علم کے ساتھ نہیں ہے۔ لازم کی دو قسم ہے، ایک لازم بین، ایک لازم لازم بین اس کو کہتے ہیں کہ ملزوم کی تصور سے اس کا تصور آئے، یعنی دونوں مساوی، اور غیر بین اس کو کہتے ہیں کہ ملزوم کی تصور سے اس کا تصور نہ آئے، ٹھیک ہے۔
تو جناب علم سے یہاں جازمن معلوم ہوا، لیکن یہ لازم غیر بین ہے، اور لازم غیر بین کے ساتھ تعریف نہیں ہوتی، تعریف ہوتی ہے لازم بین کے ساتھ، اور جازمن علم کے لیے لازم بین نہیں ہے، تو تقسیم مفید للتعریف نہیں ہے۔ جواب ذہن میں آ گیا؟ بعض نے کہا کہ تقسیم سے جازمن معلوم ہوا، ثابتن و مطابقن معلوم ہوا، لیکن یہ تعریفات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لازم بین ہے، ایک لازم غیر بین ہے۔ لازم بین اس کو کہتے ہیں کہ ملزوم کی تصور سے لازم کا تصور آئے اور لازم و ملزوم مساوی ہو، اور غیر بین اس کو کہتے ہیں کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اب انہیں سے تقسیم سے لوازم معلوم ہو گئے، جازمون ثابتون مطابقون، لیکن یہ کون سے لوازم ہے؟ غیر بین ہے، اور یہ تعریف نہیں ہے۔ تعریف کون سا لازم ہے؟ بین و ثبوت، اور وہ یہاں ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو قاضی کہتے ہیں یہ جواب غلط ہے۔ وما قیل، وہ جو جواب میں کہا گیا کہ ان افادتہما، تقسیم و مثال افادت تمیز کا کرتے ہیں علم کو، لیکن یہ مستلزم نہیں ہے کونہما کی تقسیم و مثال سالی للتعریف ہو، لجواز جائز ہے اللہ یعرف بہما لازم بین ثبوت، کہ نہ معلوم ہو تقسیم سے اور مثال سے وہ لازم علم کا جن کا ثبوت ظاہر ہو، حتی یعرف بھی، حتی کہ علم کی تعریف کیا جائے اس لازم بین ثبوت کے ساتھ۔ تو وما قیلا ساکتن، یہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور کیوں؟ وجہ یہ کہ تقسیم تعریف ہے، اس مجیب نے جو کہا تعریف نہیں، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ تقسیم تعریف ہے، تعریف وہ ہے جو مشتمل و محدود کے مشترک اور ممیز پر، جیسے حیوان و ناطق تعریف ہے انسان کا، تو حیوان ما بالاشتراک انسان و فرد کا، اور ناطق انسان کا ما بال، چونکہ حیوان ناطق میں ما بالاشتراک ما بالامتیاز آیا ہے تو یہ تعریف انسان کا ہے۔ تو جناب تقسیم میں بھی اعتقاد ما بالاشتراک ہے، ظن، تقلید، جہل اور یقین میں، اور جازم ما بالامتیاز ہے، اس سے ظن خارج ہوا، اور ثابت ما بالامتیاز ہے، تقلید خارج ہو گئی، اور مطابق ما بالامتیاز ہے، کون خارج ہوا؟ جہل۔ تو تقسیم کے اندر ما بالاشتراک بھی ہے جو اعتقاد ہے، اور ما بال، اور مجموعہ ما بالاشتراک ما بالامتیاز کا تعریف ہے، لہذا تقسیم تعریف۔ یہ جواب ساقط ہے لما هو المشہور، کیونکہ مشہور بات ہے کہ قسمت حقیقی لانتواءها، چونکہ یہ مشتمل ہے علی المشترک ما بالاشتراک پر جو اعتقاد ہے، والممیز اور ما بالامتیاز پر جو جازمون ہے، تشتمل علی تعریفات اقسامها، یہ مشتمل ہے اوپر تعریفات اقسام کے، کہ علم کے اقسام 4 تھے، تو ظن کیا ہے؟ اعتقاد غیر جازم، تقلید کیا ہے؟ اعتقاد غیر ثابت، جہل کیا ہے؟ اعتقاد غیر مطابق، یقین کیا ہے؟ اعتقاد جازم ثابت مطابق۔ بات سمجھ میں؟ وَأَمَّا الْمِثَالُ فَمَحَالُهُ إِلَى الرَّسَمِ، اور ارچ مثال ہے تو اس کا رجع کس کی طرف ہے؟ رسم، اور رسم بھی تعریف۔ تو یہ جواب نہ دو کہ یہ تعریف نہیں ہے، تعریف ہے لیکن حقیقی نہیں ہے، رسمی ہے، اور رسمی سے ہمارا انکار نہیں تھا، انکار ہے تعریف حقیقی سے، اور تقسیم اور مثال مفید نہیں ہے، تعریف حقیقی سے۔ 2 مذہب چلے گئے، وذهبت طائفة، تیسرا مذہب، الى انه لا يتعثر، کہ علم نظری ہے لیکن اس کی تعریف متعثر نہیں ہے، آسان ہے۔ کس طرح؟ فقد ذکروا له حدودا مبینتا فی الکتب الکلامیہ، انہوں نے ذکر کیا علم کے لیے تعریفات جو بیان شدہ ہے، کس کے اندر؟ کتب کلامیہ میں۔ آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہے، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت یبی، دوسری تعریفی صفت توجب تمیزان لا یحتمل نقیضان۔ ٹھیک ہے، لا یقال، یہ لا یقال ذرا سمجھ لو اعتراض۔
ایک علم حضوری ہے اور ایک علم حصولی. یہ مسئلہ جو ابھی گزر گیا کہ علم بدیہی ہے یا علم کیا ہے؟ نظری ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ غلط ہے. کیوں؟ بداہت اور نظارت جو ہے یہ صفات ہے علمی حصولی کی. یہ صفات ہیں علمی اور یہ صفات علمی حضوری کی نہیں ہے. علمی نہیں ہے. اور جب صفات علمی حضوری کی نہیں ہے تو جناب علم کی بدیہی ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس علم پر علم بلا دلیل، اور علم کی نظری ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس علم پر علم بواسطہ دلیل، اور علم علم پر یہ تو حضوری ہے. کیوں؟ علم علم پر یہ جو دوسرا علم ہے یہ صفت ہے نفس کا، عقل کا، اور عقل کا علم اپنی صفات پر حضوری ہے. تو عقل کا علم علم کے اوپر یہ کیا ہوا؟ حضوری. اور علمی حضوری نہ بدیہی ہے نہ نظری ہے. امام رازی نے اس کو مطلقاً نظری کہا، بدیہی کہا، اور امام غزالی نے کہا کہ نظری متاثر و تحدید ہے، اور اس طائفے نے کہا متکلمین نے کہ نہ نظری متیسر و تحدید ہے. اس کو تو بدیہی اور نظری کہنا غلط ہے. کیوں؟ نفس علم صفت ہے عقل، اور عقل کا علم اپنی صفات پر حضوری ہے. تو عقل کا علم علم پر حضوری ہوا. جب حضوری ہوا تو وہ نہ بدیہی ہے نہ نظری ہے. آپ نے کیوں کہا کہ فرقہ اول میں بدیہی ہے اور فرقہ ثانی میں نظری متاثر ہے اور فرقہ ثالث کے نزدیک نظری متیسر و تحدید ہے؟ اعتراض ان میں آ گیا. بدیہی اور نظری کون ہے؟ علمی حصول. میرا علم آپ پر حصولی اور بلا دلیل ہے تو یہ بدیہی ہے، اور میرا علم جن پر حصولی ہے اور بدلیل ہے، تعریف کا محتاج ہے. اور علمی حضوری جو ہے وہ نہ بدیہی ہے نہ نظری. اب آؤ، علم کی بدیہی ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس علم پر یہ جو علم ہے یہ بلا دلیل ہے، اور علم کی نظری ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس علم پر ہمارا علم موقوف علی دلیل. ٹھیک ہے، اور علم پر جو یہ علم آیا یہ حضوری ہے. کیوں؟ یہ علم صفات عقل میں سے ہے، اور عقل کا علم اپنی صفات پر حضوری ہے. تو یہ علم کیا ہوا؟ اور علم حضوری نہ بدیہی ہے نہ نظری. تو یہ نظر فضول ہے یا نہیں؟ یہ معنی اس قول کا لا یقال کہ نظارت و بداہت تو صفات علمی حصولی کے ہیں، اور علم العلم حضوری وعلم، اور عقل کا علم العلم علم کے اوپر علم حضوری. ٹھیک ہے، یہ دوسرا علم جو معلوم ہے علم اول کا، یہ صفت ہے کس کا؟ اور عقل کا علم اپنی صفات پر حضوری ہے. تو عقل کا علم علم پر یہ بھی حضوری ہوا، اور علمی حضوری. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آ کر جواب دے، آ کر کہتے ہیں علمی حضوری جو ہے نا دو قسم پر ہے، ایک جزئی اور ایک کھلی. ایک جزئی، دیکھو پیر بگاڑت کی صورت میری ذہن میں آ گئی تو یہ میرا علم ہے یا نہیں؟ اور یہ صورت قائم بالعقل ہے، تو عقل کا یہ صفت بنا، اور عقل کا علم صفات پر حضوری ہے. تو عقل کا علم اس صورت کے اوپر جو ہے یہ حضوری ہے. اور یہ صورت کلی ہے یا جزئی ہے؟ جزئی ہے. تو جس علم پر عقل کا علم حضوری ہے وہ کون سا علم ہے؟ جو جزئی ہے، کیونکہ صورت قائمہ بالعقل. ٹھیک ہے، اور ہم اس میں بحث نہیں کرتے. ہم بحث کرتے ہیں علم کی ماہیتی کلی میں، اور علم کی ماہیتی کلی جو ہے وہ قائم بھی ذہن نہیں ہے،
جب قائم بذہن نہیں ہے تو اس پر عقل کا علم کیا ہوا؟ حصولی، اور حصولی بدیہی بھی بن سکتا ہے. اور حاصل یہ ہے علم علی العلم. یہ علم دو قسم پر ہے، ایک کلی ایک جزی. جزی کون ہے؟ وہ آپ کی صورت جو میرے ذہن میں قائم ہے. اس علمی جزی پر یہ علم، یہ کیا ہے؟ یہ حضوری ہے. یہ موصوف نہیں ہے بداحت و نظارت کے ساتھ، کیونکہ یہ علم متعلق ہے اس علم کے ساتھ، اور یہ قائم بالنفس ہے تو صفت للعقل ہے، اور عقل کا علم اپنی صفات پر حضوری ہے. اور ایک یہ علم کلی ہے، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت به. اس مفہومی کلی پر جو علم آئے گا وہ بدیہی بھی ہو سکتا ہے اور نظری، کیونکہ وہ حصولی ہے. یہ معنی ہے اس قول کا. لأن العلم المتعلق، کیونکہ جو علم متعلق ہے بماہیتی ہی، ماہیت علم کے ساتھ جو کلی ہے، تو وہ علم جو ان کے بعد آیا ہے علم حصولی لا حضوری. بات سمجھ میں آ گئی؟ کن نور